السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ناظرین کا ہمارے چینل پر ایک بار پھر استقبال ہے۔ اسلامک باتیں آپ تمام کا بہت بہت استقبال کرتے ہیں۔ اس وقت میں ہم آپ لوگوں کے سامنے آئے ہیں۔ ہمارا مقصد جشن آزادی کے متعلق آپ لوگوں سے گفتگو کرنا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ آخر تک جڑے رہیں گے اور ویڈیو کو پورا دیکھیں گے۔ آج ہمارا جو مقصد ہے اس ویڈیو کا آپ لوگوں کے سامنے بیان کرنے کا، جشن آزادی ہے۔ جشن آزادی اور جنگ آزادی۔ جشن آزادی تو ہم لوگ دیکھ ہی رہے ہیں اپنی زندگی کو، جب سے ہم لوگوں نے جینا شروع کیا ہے، عقل و شعور اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا ہے، تو جشن آزادی مسلسل ہم دیکھ رہے ہیں۔ ہر سال 80ویں سال میں ہم آج داخل ہو رہے ہیں، لیکن یہ جو آزادی کا جو اتنا بڑا پروانہ ہم لوگوں کو حاصل ہے، اتنی بڑی خوشی کا دن اس ملک کو حاصل ہے، آخر اس ملک کو اس کے پیچھے اس دن کو حاصل کرنے کے لیے کیا کچھ گنوانا پڑا ہے، کیا کچھ جد و جہد کرنی پڑی ہے، وہ تمام چیزیں ہمارے سامنے مختصر طور پر ہونی چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ملک کے جانبازوں کو اور جن لوگوں نے اس ملک کے لیے اپنی جان کی مال کی قربانیاں دی ہیں، اپنے گھروں کو قربان کیا ہے، اپنے اولادوں کو قربان کیا ہے، اپنی جانوں کو قربان کیا ہے، ہم ان کو جانیں۔ خاص طور سے میں آج آپ لوگوں کے سامنے مسلم علماء اور عوام کے کردار کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ جنگ آزادی میں ان لوگوں کا کیا کردار رہا ہے۔ آپ دیکھیے کہ حضرات علماء کرام اسی وقت سے جب کہ انگریز کے قدم اس ملک پر پڑے تھے، اسی وقت سے یہ متحرک ہو گئے تھے اور ان کو اندیشہ ہو گیا تھا کہ یہ لوگ یہاں پر صرف تجارت کی غرض سے نہیں آئے ہیں، بلکہ اس ملک کو قبضہ کرنے کے لیے آئے ہیں، اس ملک کو اپنا ادھین اپنا غلام بنانے کے لیے یہ لوگ یہاں آئے ہیں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا جب یہ لوگ 1600 کے شروع میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے یہاں پر گھسے اور بنگال کی سرزمین پر انہوں نے اپنی تجارتی قدم پھیلانے کی کوشش کی، اور اس وقت کے بادشاہوں کو اور جو چھوٹے درجے کے لوگ تھے ان کو اپنے اپنے تحت کر کے انہوں نے اس ملک کو اپنے تحت بنانے کی کوششیں شروع کر دی تھی۔ جب تک حضرت عالمگیر اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ حیات رہے، اس وقت تک تو ان کی کچھ نہ چل سکی، لیکن حضرت والا کی وفات کے بعد میں ان لوگوں نے اپنی سینکوں کے اعتبار سے، یعنی جو ان کے لڑنے والے تھے، ان کی جو سینا تھی، ان کو آہستہ آہستہ یہاں پر داخل کرنا شروع کر دیا۔ اور 1800 کے شروع میں 1700 کے آخر میں جب ٹیپو سلطان کو شہید کر دیا، تو ان لوگوں کو اس وقت میں یقین ہو گیا تھا کہ اب ہمیں اس ملک پر قبضہ کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ ٹیپو سلطان شہید ہوئے رحمۃ اللہ علیہ۔ اس کے بعد میں انگریزوں نے اپنی طاقت کو، اپنی حکومت کے اس ریلے کو دہلی کی طرف منتقل کر دیا، اور پوری جاہ و جلال کے ساتھ میں یہ لوگ دہلی کی طرف آئے، اور دہلی میں آ کر کے انہوں نے اپنی حکومتیں قائم کر لی۔ آپ نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا کہ اس درمیان میں علماء کرام نے شروع ہی سے ان کے خلاف فتویٰ جاری کر دیا تھا۔ شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے یہ کام کیا کہ ان احوال کو پہچان کر کے انہوں نے کہہ دیا تھا کہ یہ ملک اب یہ ملک دارالسلام نہیں رہا، اب یہ دارالحرب ہو گیا ہے۔ مسلمانوں پر ان کے خلاف جہاد کرنا فرض ہو چکا ہے، اور اسی لیے مسلمان ان کے خلاف جمع ہو کر کے، خاص طور سے علماء کرام جمع ہو کر کے پورے مستعدی کے ساتھ میں ان کے خلاف لڑے۔ شاہ عبدالعزیز صاحب نے جماعت تشکیل دی، اس جماعت نے پورے ملک میں جا کر کے مسلمانوں کو ان کے دینی اعتبار سے ابھارا، اور ان کے اندر جو بدعات اور رسومات تھیں ان سے ان کو دور کر کے دینی حمیت ان کی جگائی، اور ساتھ ساتھ ان کے اندر انگریز کے خلاف جہاد کے جذبے کو ابھارا۔ تو اس طرح سے انگریز کے ساتھ میں مقابلے ہوئے، اور 1831 میں مسلمانوں کا مقابلہ ہوا، خاص طور سے علماء کرام اس میں بھی شریک رہے۔ یہ سکھوں کا ان کے ساتھ میں بعض سکھوں کا مقابلہ مسلمانوں کے ساتھ میں ہوا، چونکہ یہ جو سکھ کمیونٹی اس وقت میں تھی، اس وقت کے جو لوگ تھے وہ کچھ ملے ہوئے تھے انگریزوں کے ساتھ میں، اور انگریزوں کی جو حکومت تھی اور ان کی کچھ الگ حکومت تھی۔ تو اس وقت میں 1831 میں بڑی جنگ ہوئی، اس میں بھی بڑی ناکامی حاصل ہوئی۔ پھر اس کے بعد میں یہ لمبا واقعہ چلتا رہا 1857 تک، چونکہ اس ناکامی کے بعد میں مسلمانوں کو بڑی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ خاص طور سے وہ لوگ جو جنگ میں شریک تھے اور بڑے بڑے حضرات تھے، انہوں نے ان کو انگریز کی طرف سے دھر پکڑ کی بہت حالات دیکھنے پڑے، بہت زیادہ پریشانیوں کا ان کو سامنا کرنا پڑا۔ ہمارے علماء کرام مہاجر مکی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان لوگوں کو ان کو بڑی پریشانیاں اٹھانی پڑی۔ شاملی کا جہاد ہوا، شاملی میں واقعات ہوئے، میرٹھ میں ہوئے، اسی طرح سے تھانہ بھون میں ہوئے، اور اسی طرح سے اس طرح کے واقعات یہ سب یہاں پر ہوئے۔ آپ لوگوں کو اس بارے میں معلوم ہے، یہ لوگ انگریز کے خلاف جس طرح سے ان کے اندر ایک دشمنی تھی، اور انگریز کو اس ملک سے بھگانا چاہتے تھے، اتنا سارا ظلم ہونے کے باوجود بھی یہ لوگ سکون سے بیٹھنے والے نہیں تھے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، جن کو آپ لوگ جانتے ہیں دارالعلوم دیوبند کے سب سے پہلے طالب علم ہیں، وہ بڑے ہو کر کے شیخ الہند کے نام سے موسوم ہوئے۔ انہوں نے ہی تحریک ریشمی رومال چلائی۔ تحریک ریشمی رومال، اس کے بارے میں آپ لوگوں کو بتا دوں، تحریک ریشمی رومال کا محرک یہ ہوا کہ جب ملک میں رہتے ہوئے کسی طرح کا
جو ہے کسی بھی طرح سے انگریز کے خلاف جو ہے کام کرنا مشکل ہو رہا تھا، تو باہری قبائل کو، باہری جو ہے ملکوں کے لوگوں کو انگریزوں کے خلاف جنگ پر آمادہ کرنے اور انہیں جو ہے مسلمانوں کی مدد کے لیے، امداد کے لیے جو ہے ابھارنے کے لیے مسلمانوں نے حضرت شیخ الہند نے ایک جماعت تشکیل دی۔ ان کے جو ہے ذمہ دار حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ وہ گئے اور انہوں نے جو ہے جا کر کے تشکیل کی اور لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈالی، لیکن جب جو ہے کسی طرح کی ناکامی کی وجہ سے، اور وہی ہوا کہ جب یہ لوگ یہاں ہندوستان میں جو ہے پریشانیوں کے باوجود یہاں سے ہجرت کر کے مکہ کو پہنچے، اور وہاں پر حضرت شیخ الہند بھی موجود تھے، دیگر علماء کرام بھی حضرت شیخ الہند کے ساتھ میں موجود تھے۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے جو ہے وہاں پر حج کیا، اور حج کے بعد میں جو شریف مکہ تھا اس کا انگریز کے ساتھ میں معاہدہ تھا، اور ان کو کسی طرح سے کچھ بھنک لگی تو اس نے حضرت شیخ الہند اور دیگر ان علماء کرام کے بارے میں انگریز کو اطلاع دے دی۔ ادھر حضرت مولانا عبید اللہ سندھی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے افغانستان سے وہاں کے احوال کو کچھ رومال وغیرہ پر تحریر لکھ کر کے حضرت کے لیے روانہ کی تھی، لیکن وہ بھی کسی غدار کے ہاتھ میں لگیں اور وہ سیدھے انگریز جنرلوں کے ہاتھ میں پہنچ گئے، جس کی وجہ سے یہ پوری تحریک جو اس ملک کو کامیاب اور آزاد بنانے کے لیے کی گئی تھی کہ یہ ملک جو ہے ان ظالموں سے آزاد ہو، پوری کی پوری تحریک ایک دم سے ناکام ہو گئی۔ ہائے افسوس اس چیز پر ہوا کہ کس طرح سے یہ کمند ایک آخری مرحلے پر آ کر کے ٹوٹی۔ اس سے پہلے کا واقعہ یہ کہ 1857 میں جو عظیم جنگ آزادی ہوئی، جس میں ہزاروں نہیں لاکھوں مسلمانوں کو جو ہے شہید کیا گیا، علماء کرام کو شہید کیا گیا، ان کی لاشوں کو صرف یہی نہیں کہ دہلی کے جو ہے گلیوں کوچوں میں اور روڈ پر پیڑوں پر لٹکائی گئی، نہیں بلکہ پورے دہلی سے نکلنے والے جو راستے تھے وہاں ہر کہیں پر جو ہے ان کی لاشوں کو لٹکایا گیا۔ بہادر شاہ ظفر کو گرفتار کر لیا گیا، اور 1857 کے بعد میں 9 ستمبر کو معاف کیجیے گا 9 ستمبر کو انگریز پرچم جو ہے لال قلعے پر لہرایا گیا۔ اس طرح سے یہ ملک جو ہے پورا جو ہے انگریز کے ادھین ہو گیا اور غلام ہو گیا۔ یہاں پر ہمیں دیکھنے کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کی یہ قربانیاں رہی۔ اس کے بعد میں کیا ہوا؟ مسلمانوں کے بچے جو ہیں جو یتیم ہو گئے تھے، ان بچوں کو جو ہے کوئی کھلانے والا نہیں تھا، کوئی پلانے والا نہیں تھا۔ ان کی مائیں اپنے ناموس اور عزت کی حفاظت کے لیے اپنے گھروں میں موجود رہتی تھی، وہ کچھ کام کرنے کے لیے باہر نہیں نکل سکتی تھی۔ تو انگریز نے یہاں دوسرا پیترا اختیار کیا، اس نے ان غریب اور یتیم بچوں کو اٹھانا شروع کیا گھروں سے، اور ان کی ماؤں کو دلاسا دیا کہ ہم جو ہے آپ کے بچوں کو فری میں کھلائیں گے، فری میں پڑھائیں گے، اور گورنمنٹ کی نوکریاں بھی دیں گے۔ تو جن لوگوں کے پاس میں کچھ نہیں تھا کھانے کو، وہ تو اس کو ایک غنیمت سمجھ رہے تھے، لیکن اس کے پس پردہ کیا انگریز کی سازش تھی، کیا واقعات تھے، کیا چاہتا تھا انگریز، وہ تو انگریز ہی جانتا ہے، اور یہ علماء کرام اس چیز کو اچھی طرح سے جانتے تھے۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، ان لوگوں نے بھانپ لیا کہ یہ لوگ ان مسلمان بچوں کو، جن کے آباء و اجداد کو انہوں نے شہید کر دیا ہے، ملک کی آزادی میں جن کے آباء و اجداد کو انہوں نے جو ہے اپنا تختہ مشق بنا لیا ہے، اب یہ چاہتے ہیں کہ ان کی اولاد کو اٹھا کر کے، معصوم بچوں کو اٹھا کر کے انہیں کیا کیا جائے؟ ان کو عیسائی بنا دیا جائے۔ یہ فکر ان علماء کو لاحق ہوئی۔ اس کے نتیجے میں ان علماء نے اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے یہ دارالعلوم دیوبند کی بنیاد ڈال دی۔ 1866 میں دارالعلوم دیوبند کی بنیاد ڈلی، اور انہوں نے یہ اعلان کیا کہ ہم جو ہے ان بچوں کو ہم فری میں کھلائیں گے، مفت میں پڑھائیں گے، اور ان مجاہدین کے بچوں کو ہم مجاہدین بنائیں گے، دیش کے لیے لڑنے والے، دیش کو جو ہے غلامی سے آزاد کرانے والے اور دین اسلام کے محافظ بنا کر کے ان کو مدارس سے نکالیں گے۔ اس مقصد کے لیے دارالعلوم دیوبند کا قیام ہوا۔ حضرات علماء جو یہاں موجود تھے، دارالعلوم دیوبند کی بنیاد ہوئی، اور دارالعلوم دیوبند میں پڑھائی شروع ہوئی، اور اسی ملک کے جیالے جو ہیں وہ تحریک ریشمی رومال کو لے کر کے آگے بڑھے۔ انہوں نے کوششیں کی، اگرچہ وہ تحریک ریشمی رومال جو ہے میں نے جیسا آپ کے سامنے بیان کیا وہ ناکام ہوئی، لیکن اسی طرح سے جو ہے یہ لوگ چلتے رہے۔ جمعیت علماء کا قیام عمل میں آیا، حضرت شیخ الہند کو گرفتار کیا گیا، ان کے ساتھ میں ان کے مایہ ناز شاگرد حضرت مولانا حسین احمد مدنی اور اسی طرح سے دیگر ان کے جو ہے شاگرد جو ہے مالٹا کی جیل میں موجود تھے۔ 3 سال وہاں پر رہے، اور وہاں سے جب جو ہے رہائی کے بعد میں ہندوستان میں آئے تو ہزارہ لوگ ممبئی کے جو ہے وہاں ساحل پر جہاں حضرت والا جہاز سے آئے تھے، پانی کے جہاز سے، وہ آپ کے استقبال کے لیے آئے۔ حضرت والا اتنے نحیف اور کمزور ہو چکے تھے کہ چلنے کی طاقت نہیں تھی، لیکن انگریز کی دشمنی جو حضرت والا کے اندر تھی، اور ہر وقت صرف یہی تھا، حضرت شیخ الہند کا اور ان اکابر علماء کا یہی فتویٰ تھا کہ انگریز کی جماعت میں اگر کوئی مسلمان شریک ہوتا ہے تو اس کے لیے یہ کام حرام ہے، وہ حرام کام کو انجام دے رہا ہے اگر کوئی مسلمان جو ہے انگریز کی حکومت میں، انگریز کی فوج میں شریک ہو رہا ہے۔
ये उलमाए देवबंद थे जिन्होंने आखिरी सांस तक इस मुल्क को आज़ाद कराने की पूरी जिद्दोजहद की है, पूरी कोशिशें की हैं। हज़रत शेखुल हिंद का विसाल हो गया और दुनिया से चले गए, लेकिन उन्होंने जो बतले हुर्रियत, आज़ादी के दीवाने और इस मुल्क को अंग्रेज़ की गुलामी से छुड़ाने वाले जो पैदा करके गए थे, वो इस तहरीक को मजबूती से थामे रहे। जमीयत उलमा का क़याम अमल में आया, इन्होंने पूरी कोशिशें की और हमेशा से इन उलमाए किराम का और मुसलमानों का ये मुत्तफ़क़ा फैसला रहा था कि अंग्रेज से किसी तरह की सुलह नहीं होगी, बल्कि हमें तो कुल्ली तौर पर पूरी आज़ादी का मुतालबा है, पूरे तौर पर तुम्हें इस मुल्क को हर तरह के अपनी जो है ताकत से, अपनी पकड़ से खाली करना होगा। यही उलमाए किराम करते रहे। कांग्रेस का मौक़िफ़ दूसरा था, आप लोग जानते होंगे। कांग्रेस का मौक़िफ़ तो ये था कि कांग्रेस जो है ये चाहती थी कि अमन व अमान के साथ में लोग रहें, लेकिन उलमाए किराम का, खासतौर से जमीयत उलमा हिंद का ये मौक़िफ़ था कि हम कुल्ली तौर पर जो है अंग्रेज़ से आज़ादी चाहते हैं। हम किसी भी तरह का मौक़िफ़, किसी भी तरह के जो है दरमियानी राह नहीं चाहेंगे, बल्कि हम कुल्ली तौर पर अंग्रेज़ से आज़ादी चाहेंगे। ये मुल्क बढ़ता रहा, लोगों की शहादतें होती रहीं, आखिर वो दिन भी इस मुल्क ने देखा कि ये मुल्क आज़ादी की सुबह में आया। 1947 आए, 15 अगस्त था 1947, रमज़ान का महीना। अल्लाह तबारक व तआला ने इस मुल्क को आज़ादी की जो है, इन लोगों की कुर्बानियों के सबब जो है इस मुल्क को आज़ादी की सुबह दी। आज़ादी की सुबह रोशन हुई, लेकिन आज़ादी की सुबह जो रोशन हुई, इस मुल्क के मुसलमानों के लिए कितनी बड़ी अंधेरी रात लेकर के आई। लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सज़ा पाई। ये जबर भी देखा है तारीख़ की आँखों ने। लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सज़ा पाई। मुस्लिम लीग और वो जिन्ना साहब और ये इस मुल्क की, और ख़ास तौर से मुसलमानों की बदकिस्मती, बदबख्ती, इस मुल्क का तकसीम होना था और मुसलमानों को आज इस मुल्क में ये अहवाल देखने थे। तज्ज़िया ये है कि जिन अकाबिर ने, जिन मुसलमानों ने शुरू से लेकर के जब से अंग्रेज़ के कदम सिर्फ इस मुल्क में तिजारत के लिए पड़े थे, उस वक्त से लेकर के 1947 तक हमतन जिद्दोजहद के साथ में मुल्क से अंग्रेज़ को खात्मे और उसको निकालने की पूरी कोशिश में लगे रहे। आखिर उन लोगों को और उनके मानने वालों को आज 80 साल गुजर जाने के बाद में इस मुल्क ने क्या दिया है, और किस तरह से ख़ासतौर से उनकी जो मजहबी आज़ादी है उनको किस तरह से छीनने की कोशिश, और मजहब के नाम पर किस तरह से उनको जो है निशाना बनाया जा रहा है। मुझे उम्मीद है कि ये बातें मुख्तसर अंदाज में आप तक पहुँची है, तारीख़ के हवाले नहीं पहुँचे हैं, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तक एक बहुत सटीक बात पहुँची होगी। आप तमाम हजरात से दरख्वास्त है, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और पूरी वीडियो को देख करके आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी रखिए। आपको किसी बात से ना इत्तेफाक़ी हो, आप रख सकते हैं, हम इंशाअल्लाह ताला और वीडियोज़ में उसका जवाब देंगे। और हम जो है आप तमाम से यही दरख्वास्त करते हैं कि हमारी ये वीडियो आप पूरी तरह से शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए, और दुआ करते रहे इस मुल्क के लिए। अल्लाह इस मुल्क को दीन दुगनी और रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।